ابھی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کا تذکرہ ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی ولی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ولایت کے مقام پر کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں صدق مقال یعنی سچائی بولنے کی صفت پیدا نہیں ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کو اس بندے سے بڑی محبت ہے کہ جو اپنے جملہ معاملات میں سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی مبغوض عمل ہے، جبکہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے۔ جس نبی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی جو حقانیت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ آپ کی سچائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے جب کفار کو جمع کیا اور جمع کر کے حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور سرکار نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میری تصدیق کرتے ہو، یعنی مجھے سچا جانتے ہو، میرے بارے میں تم کیا تاثرات دیتے ہو؟ تو ان سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کا جب بھی تجربہ کیا ہے تو آپ نے سچ ہی بولا ہے۔ پوری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے ایک جھوٹ کا کلمہ نہیں نکلا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، آپ نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری زبان سے حق اور سچ بات کے سوا کوئی بات نہیں نکلی۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام تو سچے ہوں اور کبھی آپ علیہ السلام نے جھوٹ نہ بولا ہو اور ہماری زندگی جھوٹ سے بھری ہو، روزانہ کی بنیاد پہ ہم جھوٹ بولیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناراضگی اور ناپسندیدگی والی بات ہے۔ سچ بولنا بڑا عظیم عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کے لیے بڑی عظیم بشارت بھی انہیں عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ یہ دن ہے، یعنی آخرت کا دن، جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ سچ بولنے کا فائدہ قیامت کے دن ہوگا، جب نامہ اعمال ملیں گے اور نامہ اعمال میں انسان کے جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہوں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ تو بندے کے اگر سچ اس نامہ اعمال میں ملیں گے تو فرمایا کہ یہ سچ بندے کو قیامت کے دن نفع دے گا۔ کیا نفع دے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سچ بولنے کا نفع قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن حبان میں، المستدرک میں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک عام سچا بندہ بھی کوئی ضمانت دے تو ہم اس کی ضمانت کو قبول کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سچے ہیں، انہوں نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ جب تم بات کرو تو تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اور جب تم وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، اور فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی من و عن کر دو، اس میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، غیر محرم چیزوں کو نہ دیکھو، عورتوں کو نہ دیکھو، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی کسی کے ساتھ ظلم و ستم اور زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنی سچی زبان سے جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، الادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اربعن اذا کن فیک، 4 باتیں اگر تیرے اندر موجود ہیں تو دنیا کی باقی کوئی شے بھی تجھے نہ ملے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ تو نے ساری کائنات کی نعمتوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ما فاتک من الدنیا، اگر 4 نعمتیں تجھے مل چکی ہیں، وہ کیا ہے؟ حفظ و امانت، کہ تو امانت دار ہے، تو خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرتا، وصدق حدیث،
تو جب کلام کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ وحسن خلیقۃ، تیرے اندر حسن اخلاق ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ وعفۃ فی طعمۃ، اور کھانے میں تیرا کھانا پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہے، اور تو حلال ذریعے سے کھانا کھاتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ چار باتیں تیرے اندر جمع ہو جائیں تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کونین کی نعمتیں تیرے اندر جمع فرما دی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، فرمایا تم پر سچ بولنا لازم ہے۔ فإنہ مع البر، چونکہ سچ نیکی کے ساتھ ہے، سچ نیکی کے ساتھ ہے۔ وہما فی الجنت، اور سچ اور نیکی یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو جھوٹ ہے یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سچ بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور فرمایا نیکی انسان کو جنت تک لے کے جاتی ہے، یعنی سچ بولنے سے انسان جنت تک پہنچتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، اپنی زندگی میں آپ جھوٹ کو نکال دیں، سچ بولیں، اور پھر سچ کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کے شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔